عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی حاضر ہے براق آقا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے سواری لئی حاضر ہے براق آقا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جا اقصاچ پہنچے محمد پیارے جا اقصاچ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظار چ سارے نبی سن کھڑے انتظار چ سارے سی فرمان نبیاں نو آدم نے کیتا او صفاں ٹھیک کر لو امامہ جا اقصاچ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظار چ سارے سی فرمان نبیاں نو آدم نے کیتا او صفاں ٹھیک کر لو امام آگے اچھا اگلے شعر سننا بڑی طبیعت خوش ہوگی لکھتے ہیں کہ محمد دے قدماں چ سر نو جھکا کے محمد دے قدماں چ سر نو جھکا کے عرض کی تی جبریل سدرات جا کے میں اگے نے ایک پیر جا سکدا آقا میرا آخری اے مقام آ گیا ہے میں اگے نہیں ایک پیر جا سکدا آقا میرا آخری اے مقام آ گیا ہے جا عرشاں تے پہنچے او جگ دے سہارے جا عرشاں تے پہنچے او جگ دے سہارے راواں وچ سوش دے کئی تارے سی فرمان سارے ملائکہ نو ہویا سی فرمان سارے ملائکہ نو ہویا
جھکو سارے خیر الانام آ گیا ہے، سی فرمان سارے ملائکہ نو ہویا، جھکو سارے خیر الانام آ گیا ہے۔ اچھا آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی، یا جانے نبی کی سی گل بات ہوئی، خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی، یا جانے نبی کی سی گل بات ہوئی، بس اینا پتا آسی امت لئی آقا شفاعت دا لے کے پیغام آ گیا، بس اینا پتا آسی امت لئی آقا شفاعت دا لے کے پیغام آ گیا ہے۔ عرض کیت جبریل تلیاں نو چم کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ رجب شریف کی 27ویں شب کو، کون سی جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے ہوئی یار، بڑی ایمان افروز باتیں سنانے لگا ہوں، چند ایک میں نے باتیں کرنی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ رجب شریف کی 27ویں شب کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بلا حجاب کروایا۔ اچھا آپ کو میری اس بات سے مزہ نہیں آیا اور آ بھی نہیں سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا مزہ کیوں نہیں آیا اور آ کیوں نہیں سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بندے نے غار ثور دیکھی نہیں، اس پہ چڑھا نہیں۔ اگر میں یہ کہوں اور بھائی میں ایک دن میں 5 مرتبہ غار ثور سے ہو کر آیا ہوں، اس کے ذہن پہ کوئی اثر، وہ سمجھے گا شاید یہ غار ثور چھت جتنی اونچی ہوگی، حافظ صاحب 5 مرتبہ ہو کے آگے ہوں گے۔ اور یہی بات اگر میں اس سے کہوں جو وہاں سے ہو کر آیا ہے، فجر کی نماز کے بعد پانی کی بوتل ہاتھ میں لے کر چلتا ہے اور چڑھائی شروع کرتا ہے، تھوڑا چڑھتا ہے پھر پانی پیتا ہے، پھر تھوڑا چڑھتا ہے پھر پانی پیتا ہے، پھر چڑھتا ہے پھر پانی پی جاتا ہے، اور پھر 1.5-2 گھنٹے لگا کر وہاں پہنچتا ہے، اور پھر جب وہاں سے واپس آتا ہے اتنی سکت نہیں کہ پیدل چل کے حرم شریف جا سکے، سواری پہ بیٹھ کے جاتا ہے اور پھر اپنے ہوٹل میں جا کر ایسا بے سدھ ہو کے لیٹتا ہے 2-3 دن ہوش نہیں آتی۔ ایسے بندے سے کہوں بھائی میں دن میں 5 مرتبہ غار ثور سے ہو کر مسکن ہیں، آپ 5 مرتبہ میں تو 1 مرتبہ جا کے کتنے دن تھکاوٹ ہی اتارتا رہا، 5 مرتبہ ہوئے بڑی بات ہے۔ یہی میں نے اس سے کہا جو وہاں گیا نہیں، اس کے صحت پر کوئی اثر، اور جو ہو کر آیا اس کی آنکھیں کھلی کی رہیں 5 مرتبہ۔
اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. بھئی ہم تو اس راستے کے راہی نہیں ہیں. ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا یہ عام بندے سے مت پوچھو. اس کی قدر پوچھنی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ گئے، کیونکہ وہ اس راستے کے راہی ہیں. آپ کو رب تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے. ایک دن دل میں خیال آیا میں رب تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. اگر گفتگو کرنے میں اتنا مزہ ہے تو دیدار کرنے میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا. تو خواہش کا اظہار کر دیا. یہ قرآن مجید کی آیہ مبارک ہے، اگر ہو سکے تو آپ حضرات 9واں پارہ پڑھ کے دیکھیے گا. عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے اونچی بولو. جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ، یا تھوڑا جو اچھی آواز میں بول، تو مجھے دیکھ. اچھا یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں سمجھ لگی بات. اگر یہ فرما دیتے کوئی نہیں دیکھ سکتا بات ختم ہو جاتی. فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ مجھے دیکھنے کے لیے میرے محبوب کی آنکھ چاہیے. اگر نہیں تسلی ہو رہی میں قرآن کا حوالہ دے دوں. 3 پارہ تلک الرسل، شروع یہیں سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا یہ رسول ہیں ہمارے، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہم کلام ہوئے اور کچھ ایسے ہیں جن کے درجے اس سے بھی بلند کر دیے گئے. ارے اس سے بلند درجہ کیا ہوگا، وہ دیدار بھی کر رہا ہوگا اور پلک بھی نہیں جھپکے گا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. عرض کرنے کے مالک مولا مجھے ضرور دکھا، مجھے اونچی بولو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم پہلے ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں. ٹیسٹنگ کیسے کریں گے؟ میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لینا. عرض کرنے کے ٹھیک ہے یا اللہ میں راضی ہوں. تو رب تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی جب پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کے سرما ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پہاڑ جل کے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے کے مالک مولا میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت، اونچی بولو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں تجھے اپنے محبوب کے امتی کی شان بتلاؤں. کس کی شان؟ نہیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. امتی کی شان کیوں بتلائی جا رہی ہے؟ تاکہ پتہ چلے یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی یہ جل کے سرما ہو گیا، تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں
میں اپنے محبوب کی امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے، اس محبوب کا امتی۔ ارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لیے نبی اور رسول بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا یہاں میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ جی حافظ صاحب تو امتی کا مقام نبی سے بھی بڑھا گئے، ان پر تو ایک تجلی پڑی تو بے ہوش ہو گئے اور ہمارے اوپر 70,000 تجلیاں پڑی، ہم تو بے ہوش نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے، آؤ میں اس کا جواب عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، امتی جو مرضی کر لے، نبی سے آگے بڑھ، نبی کی برابری بھی۔ میں مثال دے دوں سمجھانے کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 100 سے کم بندے مسلمان ہوئے، اور خواجہ صاحب نے 90 لاکھ غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ لیکن نبی نبی ہے، امتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، میں آپ کو بڑی پیاری ایک مثال دوں، بڑی پیاری مثال دوں۔ حضرت صاحب سخت گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو، آپ سورج کی طرف دیکھ سکتے ہو؟ اونچی بولو۔ اور اگر میں بیچ میں ایکس رے رکھ دوں، یا جو ویلڈنگ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک سکرین ہوتی ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے کالے رنگ کا، وہ رکھ کے دیکھنا چاہوں تو پھر دیکھنا اونچی بولو، بغیر وسیلے کے دیکھا تو نہیں دیکھ سکا، جب شیشے کا وسیلہ آیا تو دیکھنا آسان ہو گیا۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ دیکھا، بے ہوش ہو گئے، امتی سرکار کے آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک میں سوال آپ سے کروں گا۔ حضرت صاحب میں مدینہ شریف سے کھجوروں کا تحفہ لاؤں، آپ کو 2 کلو کھجوریں کا تحفہ مدینے کا دوں، آپ یہ کہو گے جی بوتیاں نے کٹ کر لو؟ تحفہ کم، تو رب تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ تو سرکار نے کم کیوں کروائی؟ یار مدینہ شریف کا میں تحفہ لاؤں، آپ نہیں کہو گے کم کرو، تو جو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے، لا مکانوں کا تحفہ دے رہا ہے، سرکار نے کم کیوں کروائی؟ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ حقیقت بتلاؤں، نمازیں کم کروائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کم کیوں کروائی؟ اگر یہ کہو کہ جی 5 نمازیں پڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے تو 50 پڑھتے تو پھر کیا بنتا؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ امتی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کا سوال موسیٰ علیہ السلام سے ہونا ہے؟ اونچی بولو۔ تو آپ کم کیوں کروا رہے؟ جہاں تک تعلق ہے، آپ کہیں گے جی 5 پڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے، 50 ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ تو بھائی سرکار سیٹنگ ہی ایسے کر دیتے کہ 5 نمازیں پڑھنے میں اگر 1 گھنٹہ لگتا ہے، آدھے گھنٹے میں 50 پڑھی جاتی۔ سیٹنگ تو سرکار نہیں کرنی تھی نا۔
تو کم کیوں کروائیں؟ اصل میں نمازیں کم کروانا مقصود نہیں تھا، وہ تجلی جو کوہ طور پر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے وہ سرکار کے رخ انور میں نظر آ رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے یہ بار بار جاتے جائیں آتے جائیں، میں دیدار کرتا ہی چلا جاؤں، اور جب 5 نمازیں رہ گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج تو خوشی کی رات ہے، تو آنسو بہا رہا ہے؟ عرض کرنے کے مالک مولا تحفے کم نہیں کروائے جاتے، تحفے کم، تو نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، یہ 5 رہ گئے اس لیے رو رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کام بننا تھا، بن گیا، باقی لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات نہیں بدلتے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تیرا امتی 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے میں نے تجلی دیکھی، اس کے مجھے فائدے بڑے ہوئے۔ پوچھا جی فائدہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میری بینائی اتنی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ 3 میل دور کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو، میں رات کے اندھیرے میں چونٹی کو دیکھ لیتا تھا۔ 3 میل کے فاصلے سے کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہے تو میں رات کی تاریکی میں چونٹی کو چلتا دیکھ لیتا تھا۔ میں نے یاد جس نے ایک تجلی دیکھی اس کی بینائی کا یہ عالم ہے، جس نے تجلی والے کو دیکھا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، لیکن یہاں کا لفظ سبحان سے شروع کیا ہے۔ 15واں پارہ آپ حضرات کھول کے دیکھیں، پاک ہے وہ ذات، یہ لفظ سبحان سے کیوں شروع کیا گیا ہے؟ فرمایا یہ جو واقعہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا تو کہیں تو اپنے عقل کے ترازو میں تول کر اس کا انکار نہ کر بیٹھنا، ارے یہ دیکھو سیر کروانے والا کون ہے۔ سیر یہ عقل میں کیوں نہیں آنے والا؟ آج کل سردی ہے، کیا ہے بابا جی؟ آپ بستر میں سو رہے ہیں، آپ کا بستر گرم ہے، باہر دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے، آپ بستر چھوڑ کے باہر جاتے ہو، واپس آتے ہو بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنی دیر میں بستر ٹھنڈا ہو گیا، سرکار آسمانوں کی سیر کر کے بھی آئے، بستر ویسے ہی گرم کا گرم ہی نظر آئے۔ بلکہ حضرت صاحب یہ جو دروازہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک زنجیر ہوتی ہے، دروازہ ایسے کھولو نا تو زنجیر ہلتی ہے، اب ہلنے کے بعد کتنی دیر بعد رک جاتی ہے؟ آدھے منٹ کے بعد ہی رک جاتی ہے۔
سرکار سیر کر کے بھی آئی، زنجیر ویسے ہی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا۔ اسرا کس کو کہتے ہیں؟ سیر کو۔ اچھا، ایک سیر مارننگ واک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رات کی واک۔ یہ رات کی سیر کو اسرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور مزید آگے فرما دیا اسرا بعبدہ لیلم۔ لیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا تھوڑا سا ذرا بیدار ہو کے بیٹھنا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا یار۔ یہ سیر دن میں ہوئی یا رات میں ہوئی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ اچھا، جو رب تعالیٰ رات میں سیر کروا سکتا ہے، دن میں نہیں کروا سکتا؟ تو دن میں کیوں نہیں کروا دی؟ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے، 70,000 فرشتوں کی جماعت ہوتی، براق لے کر آتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اوپر سوار ہوتے، اور پھر آپ کی سواری جاتی، کسی کو انکار کی گنجائش۔ رات میں کروائی، دن میں کیوں نہیں کروا دی؟ وجہ بتلاؤں؟ فرمایا جو بن دیکھے ایمان لائے گا اس کو صدیق کا مقام دے دیا جائے گا۔ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے گا وہی جنت کا مستحق بنے گا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں اور چھوٹی سی مثال دے دوں۔ آپ نے زبیدہ خاتون کا نام سنا ہوگا، یہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے۔ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت راستے میں ریت کے اندر نا پاؤں رکھ کے گھر بناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں گھروندے بنا رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون پوچھنے لگی بابا جی کی کرتے پیجے؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اور کیا بنا رہا ہوں؟ بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں، کو خریدار آ گیا تھے، دے دیں گے۔ کتنے پیسے لگو گے؟ یوں سمجھو اس نے کہا جی 100 روپیہ۔ اس نے جلدی سے 100 روپیہ نکالا، دے دیا، آگے چلی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید اندر ہی اندر بڑا کڑنے لگا، اے میری بیوی پتہ نہیں کیسی دیوانی جائیے، وہ اچھے مٹی دے گھر بنا دیا تو جنت دے مالک باندھی پھر دیے، ایویں پیسے لیندی دی۔ ایسے کڑتا نا سو گیا۔ جب سو گیا تو خواب میں جنت میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچا؟ دیکھا جنت میں ایک بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے۔ باہر سے دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا باہر سے اتنا حسین ہے، اندر سے پتہ نہیں کتنا کمال ہوگا۔ اندر داخل ہونے لگا، فرشتوں نے روک دیا، اوے کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں اندر جانے لگا ہوں۔ کہنے لگا نہیں تو نہیں جا سکتا، یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدا، تو کیوں اندر جا سکتا؟ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اوے میری بیوی تے نمبر، میں پیچھے رہ گیا۔ آنکھ کھلی تو سوچا کوئی بات نہیں، سویرے میں بھی خرید لواں گا۔ سویرے اگلے دن پھر واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ بیٹھے پھر وہی گھروندے بنا رہے ہیں۔ آج خلیفہ ہارون رشید پوچھتا ہے بابا جی کی کر دے بھیجے؟ فرمایا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ حضرت صاحب ایک گل کراں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے آقا کے غلاموں کی شان ہے، یہاں بیٹھ کے جنت کے محل بنا رہے اور جس کو چاہتے عطا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے تو میرے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ بابا جی کی کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں، کوئی خریدار آ گیا تھے، دے دیں گے۔ کتنے پیسے لگو گے؟ فرمایا 2 سلطنتیں۔ اور کتنی؟
بابا جی کل تے 100 روپے دا آج ایڈا ریٹ بنا دیتا جے. فرمایا وہ بغیر دیکھ کے سودا لیکن تو دیکھ کے سودا کرنے آیا ہے. ارے جنت کا مستحق وہی ہوگا. عقل نہیں مان رہی. سرکار نے فرمایا کہتا جی آمنا و صدقنا, جنت کا حقدار وہی بنے گا. عقل نہیں مان رہی. اللہ نظر نہیں آ رہا, فرشتے نظر, اونچی بولو, جنت دوزخ نظر آ رہی ہے. قبر میں کتنی مرتبہ میتوں کو اتارا, کسی قبر میں آگ دیکھی ہے؟ سرکار نے فرما دیا عقل منے نہ منے آمنا و صدقنا, جنت کا وہی حقدار بنے گا. اچھا حضرت صاحب ایک میرا سوال آپ سے ہے, سرکار کو سیر تو کروانی تھی آسمانوں کی, کہاں کی؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی سواری مکہ معظمہ سے سیدھی آسمانوں کو جاتی, لیکن ایسا پہلے سیر کروائی ہے مسجد اقصی اور وہاں سے پھر آسمانوں کی. پہلے زمینی سفر کروایا ہے. کیا میں نے کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میری بات ویسے سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس کا جواب سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی خوش ہوگی. دیکھو یار, میں اگر ابھی کھڑا ہو کر اعلان کروں بھائی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں امریکہ سے ہو کر آ گیا ہوں, آپ میں سے اگر کسی نے امریکہ نہیں دیکھا آپ چپ کر کے بیٹھے رہو گے, کہو گے حافظ صاحب ہمیں کوڑ مارتے ہوں گے, رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں گئے بھی کہ نہیں گئے. لیکن اگر کوئی آپ میں سے امریکہ کا رہنے والا ہو, وہ کھڑا ہو جائے گا, حافظ جی امریکہ ہو کے آئے ہو؟ میں کہتا جی ہاں. وہ کہے گا اتھوں دیا سڑکاں کیسیاں تھی, اس دا موسم کیسا تھی, اس دے حالات کیسے تھی؟ اگر میں اس کی باتوں کا جواب صحیح دے دوں تو میرا رات کے تھوڑے سے حصے میں امریکہ جانا ثابت ہو جائے گا, اور اگر میں جواب نہ دے سکوں تو پھر میری بات غلط ثابت ہوگی. اب سرکار نے سفر کرنا آسمانوں کا, سرکار فرمائے میں پہلے آسمان پر گیا, دوسرے پر گیا, اس سے ملا, اس سے ملا, کوئی آسمانہ تے گیا ہی نہیں, تصدیق کون کرے گا؟ رب تعالیٰ نے پہلے زمینی سفر کروا دیا. جو 40 دن کا سفر اگر رات کے تھوڑے سے حصے میں ثابت ہو جائے تو آسمانوں کے سفر کی تصدیق خود ہی ہو جائے گی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سواری بیت المقدس گئی, وہاں میں نے امامت کروائی, ابو جہل بھاگا گیا منڈی, اور وہاں بیت المقدس سے کوئی قافلہ آیا ہوا تھا, تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جلدی سے آ جاؤ. انہوں نے کہا کی ہوا ہے؟ کہنے لگا میرا ایسے بھتیجا ہے, اس نے یہ دعویٰ کیا ہے میں مسجد اقصی سے راتوں رات ہو کے آیا ہوں, تو تم ذرا اس سے سوالات کرو, پتہ چلے وہ ہو کے آیا کہ نہیں آیا. انہوں نے کہا جی فکر ہی نہ کرو, ہم سوالات ہی ایسے کریں گے کہ اس کا جواب وہی دے سکے گا جو وہاں سے ہو کے آیا ہوگا. پکڑ کے لے آیا صاحب, سب کو اکٹھا کر لیا. کہنے لگے جی آپ مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. کہنے لگا پھر یہ بتلاؤ اس کے روشندان کتنے تھے, اس کی کھڑکیاں کتنے تھیں, اس کے دروازے کتنے تھے؟ اب میں آپ کے یہاں آیا ہوں بیان کرنے, میں کھڑکیاں دروازے گننے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تو خاموش نہ ہو, یہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں نا, میں مسجد اقصی کو لا کر ہی تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں.
یہ پوچھتے جائے تو دیکھ دیکھ کے جواب دیتا جا، وہ سوالات کرتے جا رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے، وہ سارے کہنے لگے ابو جہل سچی گل کراتے ہو تو ہو کے آیا ہی۔ اس کی پھر بھی تسلی، اونچی بولو، کہنے لگا اچھا یہ دسو ساڑھے جڑے تجارتی قافلے گئے سی وہ آپ کو کہاں کہاں ملے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے قافلوں کی پوزیشنیں بتلائیں، اور یہ بھی بتلایا میری سواری جب ان کے پاس سے گزری تھی تو ان کا اونٹ بدک کے بھاگا تھا، واپس آئیں گے یہ بھی پوچھ لینا۔ کہنے لگا اچھا چلو جو قافلے آ رہے ہیں وہ آپ کو کہاں کہاں ملے، وہ کب یہاں پہنچیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قافلہ فلاں جگہ، فلاں جگہ قافلہ فلاں جگہ، اور فلاں جو قافلہ ہے نا وہ کل غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکہ معظمہ میں پہنچ جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اے گل تے میں پوری ہونے نہیں دینی، اے گل تے میں پوری کیسے؟ اس نے کیا کیا، جس راستے سے وہ قافلہ آ رہا ہے اس نے اس راستے کے باہر جا کے نا کھانے پینے کا بڑا اہتمام کر دیا، اور کہا بھئی قافلے والا رک جائے یہاں، جب سورج غروب ہو جائے بعد میں اندر آنا، جب سورج غروب کے بعد آئے گا ہم کہیں گے جیسے یہ بات معاذاللہ غلط ہے باقی بھی غلط ہے۔ اس نے قافلے والے کو روک دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا محبوب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ قافلے کو روک رہے ہیں، ہم سورج کو ہی روک دیتے ہیں۔ قافلہ باہر رکا ہوا ہے، یار یہ میری بات کی بات کو اس کو سمجھ صحیح لگے گی کہ جو کراچی سے سفر کاٹ کے ٹرین میں آ رہا ہے اور ٹرین آؤٹر پہ کھڑی ہو جائے، پھر سواریاں کی پوزیشن باندھی ہے۔ اب قافلہ آؤٹر پہ کھڑا ہے، سورج غروب نہیں ہو رہا، پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ابو جہل پیچھے ہٹ، اب ہم تیری بات برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے بچوں سے ملنا ہے، اپنے گھر بار میں جانا ہے، ہم تیری بات نہیں مانتے۔ اس نے حلقہ توڑا، جب قافلہ اندر داخل ہوا سورج بھی غروب ہو گیا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیت المقدس میں پہنچتی ہے تو سارے نبی مقتدی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا۔ اچھا میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں گا، جبریل امین علیہ السلام نوری مخلوق ہے نا، فرشتے کس سے بنے ہیں؟ اونچی بولو، اور یہ نوری فرشتوں کے بھی سردار ہے، نوری فرشتوں کے بھی۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے رک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا جب تو نبیوں کے پاس جاتا تھا پھر آخر میں عرض کرتا تھا جی
میں رب کے پاس جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو بتلا دو۔ فرمایا جبریل آج میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو بتلا۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل میں خواہش ہے اگر پوری ہو جائے۔ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ خدا کی قسم اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دل میں خواہش ہے، قیامت کے روز سب نے پل صراط سے گزرنا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ یا رسول اللہ جب آپ کی امتیوں کی باری آ جائے مجھے پل صراط پر اپنے نورانی پر بچھانے کی اجازت مل جائے، تاکہ آپ کے امتی پل صراط سے نہیں میرے نورانی پروں سے چل کے گزرتے ہوئے پار ہو جائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بھی عشق پر قربان جائیے۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل سے یوں اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں جبریل کے پر بچھے رہ جائے اور آپ کی نگاہ عنایت ایسی ہو ہم پار کر جائے، جبریل کو بھی پتہ نہ چلے امتی کیسے پار ہو گیا ہے۔ اب آپ نے ابھی مجھے بتلایا کہ جبریل امین علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، بلکہ نوری مخلوق کے بھی سردار ہیں۔ تو جہاں پر نوری فرشتوں کے سردار کی انتہا ہو رہی ہے، سرکار وہاں سے آگے تشریف لے گئے اور جلے اونچی بولو یار۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہہ دیا سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا، ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے چاہے مخلوق میں فرشتے بھی ہیں اور جبریل امین علیہ السلام بھی رب کی مخلوق میں ہیں، اور جہاں ان کی انتہا ہو رہی ہے سرکار آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اچھا آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر میں چاہتا ہوں کچھ محبت، عشق اور محبت کی اور باتیں آپ کو سنا دوں میں۔ اچھا ایک میں آپ سے سوال کروں گا، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کس طرح کرتے ہیں؟ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بول دو یار، بڑی عشق اور محبت کی بات سنانے لگا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے السلام علیکم نہیں، السلام علیکہ ایہا النبی فرمایا۔ کیوں جی حضرت صاحب التحیات کیا پڑھ دیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام، اونچی بولو السلام۔ یہ علیکہ اور علیکم میں کیا فرق ہے؟ میری غلطی سمجھ آ رہی ہے نا؟ علیکہ اور علیکم میں کیا فرق ہے؟ علیکہ واحد حاضر کے لیے، اکیلے کے لیے بولا جاتا ہے، اور علیکم جمع کے لیے، اور اردو میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، اور دو سے زائد پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی اکیلا بندہ بھی مل جائے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم علیکہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ بندہ ایک ہے، جمع دا لفظ کیوں استعمال کیتا ہے؟ کدی غور کیتا ہے اس ویسے ہوتے؟ آؤ آج اس کی حکمت بتلاؤں، آپ کو یاد نہ مزہ آ جائے گا، اور جب آپ نماز پڑھو گے آپ کو نماز میں بھی بڑا سرور آئے گا۔
ہمیں کوئی اکیلا بندہ بھی سامنے آ جائے، تسی اکیلے میں مل جاؤ، میں آپ کو یہ نہیں کہا السلام علیکہ، کیا کہوں گا؟ جمع کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں؟ علماء کرام نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جمع کا لفظ ادب کے لیے بولا جاتا ہے، اور دوسرا جواب سنو، ایک بندہ ہے، دو اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین، ایک جمع دو کتنے ہو گئے؟ تو تین دے واسطے جمع دا لفظ استعمال ہوتا ہے، تین یا تین سے زائد پر جمع کا لفظ بولا جائے گا۔ ایک بندہ ہے اور دو اس کے، رب تعالیٰ نے السلام علیکم نہیں السلام علیکہ فرمایا، کیوں؟ فرمایا محبوب تو وہاں آیا ہے جہاں کرامن کاتبین بھی نہیں آ سکے۔ اگر السلام علیکم کہا جائے گا، کل کو اٹھ کر کوئی یہ کہے گا کہ جہاں سرکار پہنچے وہاں کوئی اور بھی ساتھ تھا، فرمائے محبوب تو وہاں آیا ہے جہاں کوئی نہ نبی آیا ہے نہ آ سکے گا، نہ کوئی رسول آیا نہ آ سکے گا، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ آ سکے گا، بلکہ تو وہاں آیا ہے جہاں کرامن کاتبین بھی نہیں آئی۔ اچھا، جو میں اگلی بات کروں گا علماء کرام کو میری بات وہ سمجھ آئے گی، لیکن آپ کو مزہ ضرور آئے گا۔ السلام علیکہ، اس کا مطلب ہے محبوب تیرے کلے تے سلامتی ہوئے، اکیلے پر۔ کس پر؟ اب اس کا جواب ہی ہونا چاہیے السلام علیہ، یا اللہ صرف میرے اوپر ہی سلامتی ہو، لیکن سرکار نے السلام علیہ نہیں السلام علینا، علینا کیوں کہا؟ میں محبوب میں تجھے سلام کر رہا ہوں، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ سرکار عرض کرتے ہیں یا اللہ اس مقام پر صرف میرے اوپر سلامتی نہیں، میری ساری امت کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتنے بلند مقام پر پہنچ کر بھی ہم جیسے بدکاروں سیاہکاروں کو نہیں بھولے۔ السلام علینا، علینا کہہ کے ساری امت کو اپنے دامن کے نیچے لے لیا۔ یا اللہ یہ سلامتی صرف میرے اوپر نہیں، میری ساری امت کے اوپر بھی ہو، اور وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور نیک اور صالحین پر بھی ہو۔ اور نیک اور صالحین کو علیحدہ کر دیا، کیوں کر دیا؟ ہائے ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام کی باری عرض کرنے گئے مالک مولا جو نیک ہے وہ میرے پاس رہنے دے، گناہ گار تیرے حوالے کرتا ہوں، ان کو عذاب دے یا معاف کر تیری مرضی۔ جب سرکار کی باری آئی عرض کرتے ہیں یا اللہ نیک صالحین تجھے دے رہا ہوں، گناہ گاروں کو میرے دامن کے نیچے ہی رہنے دے۔ اب جب تبرک آ جائے تو پھر اس کا مطلب اب دعا ہو جانی چاہیے ہیں۔ تو آئیے اب میں اپنا اس کو اختتام کی طرف لانے لگا ہوں۔ حضرت صاحب چلے آپ سے میں سوال کروں گا، میرے سوالوں کا مجھے امید ہے کہ آپ آزاد مسجد میں بیٹھے ہو بات سچی کرو گے۔ آپ کے والد صاحب یا آپ کے استاد صاحب یا آپ کے پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، کیا لائیں؟ وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے، کھجوریں پانی بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو ضائع کر دو، مدینہ شریف کے تحفے کی قدر نہ کرو، اس کو ضائع کر دو، یا سارے جواب دینا، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول، نہیں ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ تو بھائی میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے جو اس کی قدر نہ کرے
تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے تو کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ بیچنے والے رب العالمین ہیں، لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جو اس تحفے کو ضائع کرے گا، آج فیصلہ کرو، رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا؟ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے؟ چلو حضرت صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے جواب دیں۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ ہم کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مارے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ، اور کوئی پوچھے حضرت جی کدھر چلے جائے، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو ذرا۔ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیں، ہاتھ بن کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ تو دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو یار۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست، اونچی بولو۔ حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا، کیا ہاتھ چابی ہاتھ تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی دس دیاں۔ اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو اونے دندے پئے ہون گے تے چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا۔ اینجی ہے نا بابا جی؟ تو آؤ اج تانوں میں اے وی دس دیاں، جیڑا جنت نو تالا لگا جی اودے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے جی؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دیو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، جڑا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا رہا ہے، تالا کھل جائے گا ایک دندے نال؟ 2 نال؟ 3 دے نال؟ حضرت جی 4 نال تے کھل جائے گا؟ کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سب دی نہیں آواز آ رہی ہے۔ اس سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھاں گی کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پے گا۔ یہ تو تسی بھی جان دے حضرت صاحب، 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر رکھ چھڈو، رام آ جائے گا؟ کدوں رام آئے گا؟ تو ڈرو نا، میں تہاڈے کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تہاڈا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ آواز کٹ گئی ہے۔ لو جی نسخہ صرف اینا میں، اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کی میں آکھیا جی اگر اے وجود تے اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا ہوں یار، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا، کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ پھاڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے تے عمل کیڑا کرے گا؟
آج سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار سچی گل دسو، اسی سارے نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش ہو جانا. اور جنہ دے اصال ثواب واسطے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس مائی صاحبہ دی روح کنا خوش ہوندی ہوئی. اے جی اصل مقصد. دیکھو میں تو اپنے دل دی گل دساں، میں اصال ثواب دے حق چاں مخالفت چ نہیں. وہ پاویں کلاں دا ختم ہے، جمعراتاں دا ختم ہے، 10ویں دا ختم ہے، 7 دا ختم ہے، وہ چلیسیں دا ختم ہے، چھمائی دا ختم ہے، سالانہ ختم ہے، یہ سب اصال ثواب ہے. میں سب نو ماننا وا، لیکن اگر کوئی میرے دل کو پوچھے تو میں کہاں گا یار اصل اصال ثواب ہے کہ اسی سارے نمازی بن جائیے. کی بن جائیے؟ دیکھو یار جنہوں نے محفل سجائی ہے ہمیں لکھاں روپے لا دیں، آخر چ کی کرن گے؟ اچھی بولو یار. لیکن یہ محفل روز روز کرن گے؟ کہ اگر سارے نمازی بن جائیے، ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب دی بارگاہ چ حاضر ہو کے باوضو ہو کے قبلے دی طرف منہ کر کے کہے گا ربنا اغفر لی. اچھی بول ربنا اغفر لی. میں کہنا یار تاڑے اس پورے محلے چ جڑا سب تو وڈا کنجوس آدمی ہے، او دے دروازے تے روزانہ 5 دفعہ جا کے صدا لاؤ، انہوں بھی کچھ نہ کچھ دینا پہ جائے گا. تے جڑا ارحم الراحمین دی بارگاہ چ 5 دفعہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا، یا اللہ میں نے بھی بخش دے، میرے ماں باپ نے بھی بخش دے. میں کہنا رب تعالیٰ دے ماں باپ دی قبر نو جنت دے باغا جو باغ کیوں نہیں بنائے گا یار؟ اس واسطے اگر چاہتے جے ساڈے ماں باپ دی قبر جنت دے باغا چو باغ بنے، خود نمازی بنو. اور اگر چاہتے ہو میری بھی قبر جنت دے باغا چو باغ ملے تو اپنی اولاد نے بھی نمازی بنا کے جاؤ. ہن نسخے دی صبح دی ڈوز بھی سن لو، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نام پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جانا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شیطان کا تو اچھا انہوں کل تو پڑھاں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول. اونی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ساڑا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پے جے یار؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھنا ہوتے اچھی آواز نہ جواب دے. اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازے، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ یقین ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان کو، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یقین جانو ابھی کل رات کی بات ہے، میں اپنی مسجد سے جب باہر نکلا تو وہاں باہر نا ڈبہ لگا ہوا ہے اوراق، مقدس اوراق کا. یقین جانو مسجد میں بیٹھا، صحیح بات کرنا بھئی، پورے قرآن پاک وہاں پر رکھے ہوئے. کیوں؟ گھر میں پڑھنے والا کوئی نہیں قرآن پاک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. اور ایک گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا. میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے.
ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں کہا یار تین کی میں پتہ چلیا؟ کہنے لگا حافظ جی میں جس کاروبار سے ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جے، جس کا بھلا کرنا برا ہی ہونا، جس اچھے کام میں آٹا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت نو سدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیاں، اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔